ایک تو اب جب جنگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا تو تیزی سے میں 2 جنگیں اور عرض کر کے آگے بڑھوں 2 جملوں میں. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اسلام کس طرح پھیلا، اسلام کا جوہر کیا ہے، اسلام کی اساس کیا ہے، اسلام کا اصل الاصول کیا ہے، توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، یہ حسن اخلاق پیغمبر اور کمال ایثار علی سے پھیلا ہے. دونوں کی مثالیں دے دوں، دونوں کی مثالیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ پہ گئے ہوئے تھے، تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایئر کرافٹ تو ہوتا نہیں تھا، وہ کیا کہتے ہیں F-16 اور کیا ہے، یہ سب تو نہیں ہوتا تھا نا. اچھا، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، کچھ پیدل جاتے تھے لوگ، اور میدان میں پڑاؤ ڈال دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے، ایک میدان میں سامنے فوج پڑی اور سو گئی. حضور ایک درخت کے نیچے آئے، اپنی تلوار آپ نے لٹکا دی درخت کی ایک ٹہنی پر. رسول کا ایک عمل، خدا کی قسم، رسول کا عمل. حضور نے خود اپنی تلوار ایک درخت کی ٹہنی پہ لٹکا دی، اور اس کے بعد ٹیک لگا کے بیٹھے اور آنکھیں بند کر لیں. میں تو یہی کہوں گا، یعنی سو گئے. ایک دشمن آیا، چھپتا چھپاتا درخت کے پیچھے آیا، اور دور سے دیکھ لیا تھا کہ پیغمبر جو ہیں وہ سو گئے ہیں، اور تلوار انہوں نے ٹانگ دی، اور سوچ رہا تھا کہ دیکھ لو آج تو ہم شکار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ آیا اور اس نے تلوار پہلے اپنے قبضے میں لے لی، اس کے بعد سامنے آ کے کھڑا ہوا. حضور نے آنکھیں کھولی. دیکھیے نصر اللہ کسے کہتے ہیں اور فتح کیسے حاصل ہوتی ہے. خود انفاس معصوم پیغمبر کی پاکیزہ سانس، پیغمبر کی نگاہ، پیغمبر کا رعب، پیغمبر کا جلال، پیغمبر کی ہیبت، اس کے آگے اسلحے کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ یہ تلوار اور نیزہ اور شمشیر اور خنجر اور نیمچا، یہ سب کیا ہے؟ پیغمبر کی نگاہ، پیغمبر کی نظر، پیغمبر کی ہیبت. پیغمبر نے آنکھیں کھولی، دیکھا تلوار اس کے ہاتھ میں، اس کی اپنی تلوار بھی اس کے ہاتھ میں، حضور کی تلوار بھی اس کے ہاتھ میں، اور وہ اترا رہا ہے اپنی کامیابی پر. کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کا لہجہ جو بھی رہا ہو گستاخانہ، بہرحال مجبوراً میں، بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے. یعنی تلوار اس کے ہاتھ میں، دونوں طرف، یہ تو گویا نہتھے ہیں اس کے سامنے. کون تمہیں مجھ سے بچا سکتا ہے؟ آپ کی زبان مبارک سے بس ایک کلمہ نکلا، اللہ. اس جلال کے ساتھ اللہ کہا کہ اس کے جسم میں لرزہ پڑ گیا. یہ تھا یقین محمد، یہ تھا یقین محمد. اس کی حالت غیر ہو گئی. اس نے تلوار حضور کی بھی واپس کی اور اپنی بھی حضور کے قدموں میں رکھ کے کہا کلمہ پڑھا دیجئے. آپ نے کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا. یہ تاریخ میں موجود ہے، دوست دشمن سب نے لکھا. بتاؤ بزور شمشیر پھیلا یا بزور کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ فتح، یہ نصرت صرف ایک کلمہ کہا، اللہ. کس جلال سے کہا ہوگا اللہ.
اس کے تن بدن میں لرزہ طاری ہو گیا. اور بس دوسرا واقعہ، یہ پیغمبر کا واقعہ تھا. اب مولا علی کا واقعہ سن لیجئے. مولا علی باقاعدہ جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے. ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ یا علی. کہاں کیا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ تم سے کوئی سوال کرے تو ضرور جواب دیتے ہو. کہاں صحیح ہے. کہا اپنی تلوار ہمیں دے دو. کہا یہ لو. اور ہمارے یہاں آپ یہ لو. وہ حیرت زدہ مبہوت لی تلوار. کہا یا علی اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کہا جس نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچایا. جس نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچایا. بس یہ سننا تھا کہ اس نے آپ کی تلوار بھی رکھی، اپنی تلوار بھی رکھی. کہ یا علی مجھے کلمہ پڑھا دو. اور ہمارے ہاں اب سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کیسے اسلام پھیلا. اسلام خون ریزی سے نہیں پھیلا، اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا. اسلام یقین محمد، کردار محمد، ہیبت نبوی اور ایثار مرتضوی سے پھیلا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو نصر اللہ جو ہے ہمیشہ شمشیر کی شکل میں نہیں آتی. نصر اللہ ہمیشہ خون ریزی کی شکل میں نہیں آئے. پیغمبر نے اپنے خصوصیات میں بتایا ہے کہ اللہ نے مجھے رعب اور ہیبت سے فتح عطا کی. یہ تاریخی معجزہ ہے. اسے ہم لوگ اور آپ حضرات ہمیشہ یاد رکھیں اور بیان کرتے رہیں کہ تم کہتے ہو اسلام بزور شمشیر پھیلا. یہ ایک بات. بس اب تیزی سے گریز کروں، وقت گزر چکا. یہ تو دوران جنگ، جنگ ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں. جنگ ہو گئی، لڑائیاں ہو گئی، اب فتح حاصل ہو گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح حاصل ہو گئی. فتح حاصل ہونے کے بعد اب بحیثیت فاتح کیا سلوک کرتے ہیں عام طور پہ اہل دنیا؟ سفاکی، شقاوت، ظلم، ستم، بے انصافی، دشمن اور مخالف کو کچلنا، دیوار سے لگانا، یہ سب آپ دیکھتے ہیں اب بھی ہر سطح پر. پیغمبر کو اللہ کیا ادب سکھا رہا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب آپ کو اللہ کی مدد مل جائے، فتح حاصل ہو جائے، آپ دیکھیں کہ جوق در جوق لوگ داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں دین میں، تو بس اللہ کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کیجئے. رسول تھوڑی گنہگار تھے کہ استغفار کرتے. انتقام نہ لیجئے، جو آپ کے گنہگار ہیں ان کے لیے استغفار کیجئے. فاتح انتقام لیتا ہے، آپ انتقام نہ لیں. آپ فتح حاصل ہونے پر حمد کریں، تسبیح کریں. اور یہ جو گنہگار جو داخل ہو رہے ہیں ان کے اوپر آپ کا بہت حق ہے. کسی نے آپ کو ستایا، لفظوں سے ستایا، ہر طرح سے پریشان کیا، مقابل میں آئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ کے سینے میں ان کی طرف سے درد ہے، الم ہے، غیظ ہے، غصہ ہے، تکلیف ہے، رنج ہے، اندوہ ہے، سب ہے. مگر اس کا علاج کیا ہے؟ واستغفر. آپ استغفار کریں. پروردگار میری امت کی مغفرت فرما، پروردگار میری امت کو بخش دے. پروردگار یہ جاہل تھے، جاہل ہیں، انہیں اپنے دامن عفو میں جگہ دے اور پناہ دے. دیکھا آپ نے اسلام کیا ہے؟ نہ فتح حاصل ہونے سے پہلے اسلام کو خون ریزی سے دلچسپی ہے، نہ فتح ہونے کے بعد. اس دین کو آپ کہتے ہیں دین امن نہیں ہے. اس دین کو کہتے ہیں آپ کے دین صلح نہیں ہے. اس دین کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ریلیجن آف پیس نہیں ہے. اس فریب میں نہ آئیے گا جوانان عزیز،
بس گفتگو میری تمام.